وفات سے سال پہلے آیا وہ ڈھونڈتا ڈھانڈتا مجھے تلاش کرتا ہوا. بابا نگری کی تھے, اس وقت کافی بوڑھے تھے. کہا میں نے حج کرنا ہے. اب میرے پاس پیسے تھے نہیں, 2 روپے تھے. تو مجھے کہا کہ جی حج کے لیے آپ کو کراچی جانا پڑے گا, وہاں سے بیری جہاز جو ہوتے ہیں نا جی وہ لے کے جاتے ہیں. اس جہازوں کا سلسلہ نہیں تھا, 1950 کی بات ہو گئی اس طرح. کہتے میں نے چنے ونے بنوائے, تھیلے میں ڈالے, تو لین پکڑ لی میں نے, پیدل کراچی گیا. اب تصور کر سکتے, کرایہ نہیں تھا, 2 روپے تھے. کہتے میرے پاس کل کراچی پہنچ گیا. کہتے میں پتہ نہیں مہینہ 2 مہینے لگے. آہستہ 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 لوگ اکرام کرتے تھے راستے میں, کیونکہ مہمان ہیں, تو میں حج پہ جانا ہے, تو لوگ وہ اکرام کرتے تھے. پہنچ گیا وہاں. میں ساحل سمندر چلا گیا کسی پوچھتا پیدل. اب اتنا پیدل چلتے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ساحل سمندر گیا تو وہاں تو پاسپورٹ چاہیے, ٹکٹیں چاہیے, یہ وہ پہلے سے بکنگ. میں نے کہا اللہ اتنا سفر تو کرایا تو نے بھاگے, تو یہاں تو سرکاری معاملہ ہے, سمندر میں تو نہیں پیدل جا سکتا. میں 1 دن گیا, 2 دن, میں روزانہ جاتا تھا, ہفتہ بھر میں جاتا رہا. تو ایک دن میں جب گیا, سواریاں سوار ہو رہی تھیں, تو اچانک جو ہے ایک شور اٹھا کہ بابا جی جو سوار ہوئے تھے نا جی, ان کا انتقال ہو گیا. تو بابا جی کو سوار کیا تھا, ساری فیملی اس کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی. وہ جو ہی اندر گیا اور تھوڑا سا اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ وفات ہو گئی. تو اس بابے کو باہر لیا, لوگ جمع رو رہے ہیں, اس کے بیٹے بھی اور اس کی اہلیہ اور سب جو پہنچانے آئے تھے. اس زمانے میں تو حج کے لیے بھیجتے تھے تو ایسے بھیجتے تھے شاید واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا, اور جاتے بھی عمر کے آخری حصے میں تھے کہ بس بیچ وہیں رہ جائے. بہت شور شرابہ, اور جناب میں بھی وہیں کھڑا ہو گیا تھا. تو کہتے آپ کیا کریں جی, یہ تو انہوں نے کہا, وہ جو ان کا بھی تم میں سے کوئی کر لے, تم میں سے کوئی آسانی ہوتی تھی, آج کل کی بندیاں نہیں تھی, تم میں سے کوئی کر لے تو اس کا بھی پاسپورٹ بنا دیتے ہیں یہیں پر ہی, وہ سارے محکمے والے یہیں ہوتے تھے. تو تم میں سے کوئی بیٹا جانا چاہے یا کوئی ہے, وہ کہا نہیں ہم تو نہیں جا سکتے, ہم نے تو کوئی انتظام بھی نہیں کیا, یہ ہے وہ ہے. میں پاس کر, میں کہا مجھے بھیج دو. میں نے کہا اچھا تو تیاری ویاری کر کا, تیاری میری تیاری ہے, تھیلا میرے ساتھ ہے. کہتے انہوں نے جلدی میرا پاسپورٹ بنایا, مجھے انہوں نے خرچہ دیا حج کا, اور میں حج کے لیے چلا گیا بری جہاز پر. میں جب واپس آیا تو کہتے 2 روپے اسی طرح میری جیب میں. میں نے کہا یار تیرے پاس ہو 1 روپیہ ہو تو میں نے دے دے. کہتا بہت پرانی بات ہو گئی, وہ سنانے کے لیے بات آیا تھا. وہ بس 1 سال میں اس کی وفات ہو گئی. تو بڑا عجیب اس کا قصہ. ایسے ایسے لوگ بھی, تو سیدھے ہی ہے کراچی, موڑ توڑ موڑ ہوتا تو نہیں پہنچ سکتا, ان کے لائن پکڑ لیں اور کراچی. عجیب قصہ ہے نا, عجیب قصہ ہے. 2 روپے میں حج, اور وہ بھی پیدل یہاں سے کراچی تک. سبحان اللہ. شروع سے اللہ تعالیٰ نے بڑا عشق نصیب کیا تھا حضرت کی برکت سے, حرمین شریفین سے. لیکن پھر جب وقت آتا ہے تو میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میں پیدل جا رہا ہوں. میں یہاں سے نکلا, یہیں اسٹیشن کے پاس میرے ہاتھ میں تھیلا ہے. تھوڑی دیر میں طی الارض مل گیا مجھ کو, میں پہنچ گیا کراچی. کراچی سمندر سامنے ہے تو وہ چھوٹا سا ہو گیا, میں نے چھلانگ ماری, پہلے تو چلا. پہلے مدینہ شریف میں نے حاضری دی, ہاتھ میں میرے تھیلا ہے, حاضری حضری دی. پھر اس کو مکہ شریف چلا گیا. پھر میں واپس آیا, پھر میں نے سمندر پہ آیا, چھلانگ ماری, تھوڑی دیر پاون نگر آ گیا میں. تو پھر میرے یہ خیال آیا کہ میں ہر 3 مہینے بعد اسی طرح جاتا ہوں. خیال ہے. پھر میں نے اس کی تعبیر نکالی کہ وہاں کے اسفار بڑھ جائیں گے. اس سال میں نے پھر 3 سفر کیے, 3 مہینے سے 3 سفر کیے اس سال. اس کے بعد پھر اسفار میں اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب خواب میں تو حاصل ہو گیا, ویسے بھی ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے. خواب میں نے پورا اس کا منظر دیکھا ہے, جو بزرگوں کو جو طی الارض ہوتا تو کیسے ہوتا تھا, میں نے اس کا پورا منظر دیکھا اور اس کو چکھا ہے. اس کے بعد سفر بڑھ گئے الحمدللہ. جب بھی ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں. یہ عجیب ہے.
لوگ یہاں. جیسے حضرت عباس کی بکریاں کسی کی آواز نہیں سنتی تھی، پرواہ ہی نہیں کرتی تھی، حضرت عباس کی آواز پر سیدھی ہو جاتی. ہمارے یہاں بھی ابھی یہ حال ہوا کھڑا. ماشاء اللہ ہماری بات سنتے ہیں اور ادھر کوئی بیچارہ کتنا خوبصورت کرا ہو، لوگ کہتے ہیں حضرت بیان کدھر شروع ہوئے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. میرے شیخ کی، حضرت شیخ نے خود مجھے فرمایا، حضرت شیخ تو بڑی خبر رکھتے تھے، ہر آنے والے سے جو باول نگر سے آئے گا 2-4 سوالوں میں میری بارے میں سارا کچھ پوچھ لیتے تھے. دیکھنے میں محبت کا لیکن خیال بھی کرتے تھے. تو مجھے ایک دفعہ فرمایا، میں جب ملنے گیا، فرمایا آپ وہ شخص ہو جس سے اہل آپ کے علاقے والے بھی محبت کرتے ہیں. ایسا کم ہوتا ہے علاقے والے محبت نہیں کرتے، دوسرے علاقوں والے کرتے، لیکن آپ سے آپ کے علاقے والے بھی محبت کرتے ہیں. آپ کی خصوصیت ہے. مجھے فرمایا کہ آپ کی قدموں کی برکت حضرت اور کیا ہے. یا اللہ یہاں آئے، اس خانقاہ کی افتتاح نے فرمایا، یہیں بیٹھ کر بیعت کی. یعنی جس رات میں یعنی بیعت کی اگلی رات ہی قاری احسان باری کو خواب آیا، یہاں کی محمد تھانوی رحمہ اللہ بیٹھے سبحان سبحان یہیں پر ہی. سبحان. میں سامنے بیٹھا وہ حضرت حکیم صاحب کے فوراً بعد انہیں خواب آیا. یہیں اسی خانقاہ میں جو ان کے امین تھے نا، امین آپ کے کیا لگتے تھے بھائی؟ امین شہید امین حقانی. اسی خانقاہ میں انہوں نے خواب دیکھا کہ میں اس خانقاہ میں ہوں. وہ تھے کبیر والا میں، بعد میں شہید ہو گئے افغانستان میں. کہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کو ایسی نماز پڑھا رہے ہیں جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے نماز. تو میں نے فوراً لکھا، حالانکہ اس وقت کوئی ذہن میں کے حاشیے خیال میں بھی نہیں تھا اور اسباب کے درجے میں بھی کچھ نہیں تھا. میں نے کہا مجھے حج کی بشارت دی ہے، کیونکہ فرمایا وسلم نے فرمایا کہ الطواف بالبیت صلاۃ غیر ان لیس فیہ الرکوع والسجود. اسی سال آج پھر چلے، اسی سال اللہ نے کہتا پھر آپ حضرت لدھیانوی صاحب سے پوچھ رہے ہو اس کی تعبیر، ان سے پوچھ رہے ہو، لیکن حضرت بھی پھر آ گئے آپ پوچھے، لیکن مجھے معلوم تعبیر کیا ہے. پھر حضرت سے میں نے مشورہ کیا کہ حج پہ جانا ہے. فرمایا بھائی ہم تو قرضہ لے کے بھی چلے جاتے ہیں، بس چلے جاؤ. آپ نے سنا ہے. پھر اسی سال 1997 میں کا پہلا حج ہوا اور 98 کے حج سے پہلے مولانا محمد طلحہ میاں دنیا میں آئے. یہ بھی مکی ہے، یہ مکی روح ہے. مکی ہوتا نا بیٹھتے نہیں، وہ چلتے پھرتے، اس کو مکی کہتے ہیں. اور جو بالکل سکون چلے وہ مدنی روح ہے. اس کی مکی روح ہے، بیٹھتا نہیں نا، آپ کو پتہ ہے. جلالی بھی ابھی ہوتا. اس دن میں نکلا باہر، میں نے کہا آج میں طلحہ کی جگہ چکر لگاتا ہوں. تو میں 3:30 بجے نکلا تو ہر جگہ خاموشی ہے. میں کہا طلحہ ہوتا تو بڑا شور شرابہ ہوتا، نہ کچھ باورچی ہے، نہ یاسر ہے، نہ سالن پتہ کہاں ہے، بیڑے پڑے ہوئے ہیں، بلی پھر رہی ہے، اتنی خاموشی. تو مکی روح ہے وہ. تو اگلے اس سے حج سے پہلے تو یہ الحمدللہ یہ جگہ پورا علاقہ ہے. مسجد ہمارے وسلم پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے. یہاں پر وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اتنا مجمع تھا پوری مسجد اندر، تو پوری صحابہ بھرے ہوئے تھے، بار تابعین، آخری 2 صفوں میں ہم لوگ تھے طالب علم مدرسے کے. کچھ طلبہ کو بھی میں پہچانتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آتی تھی، باقاعدہ نماز پڑھی اس مسجد میں. یہ بہت مبارک جگہ ہے، پرانی جگہ ہے نا اصل میں. جس طرح آب زمزم کا جو کنواں تھا، وہ آب زمزم کا کنواں بند ہو گیا تھا کئی 100 سال بند رہا. ہاں جی. پھر بعد میں جا کر حضرت عبد المطلب جو تھے دادا، انہوں نے پھر اس کی کھدوائی کرائی. یہاں پر ایک کنواں تھا، ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم ان کے تذکروں میں ہمارے ہے، تو وہ پھر کھودا آب زمزم کا کنواں تو آج تک چل رہا ہے. تو اسی طرح بہت سی جگہ پر آب زمزم کے کنویں ہوتے ہیں جو بند ہو جاتے ہیں، پھر آنے والا کوئی آ کر اس کنویں کو نکالتا ہے، پھر اس کا فیض عام ہوتا ہے. یاد رکھو میری بات، آج اس سے ضرور. آب زمزم کنواں تو اسی وقت تھا، مسلسل نہیں تھا، بند ہو گیا. اس لیے کہ
بے آباد ہو جاتی تھی جگہ، تنگی ہو جاتی تو لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے تھے، اور پھر مٹی آ کر اللہ کا گھر بھی پُر جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم السلام نے جو، اب بتائیے ابراہیم السلام نے جو کیا تھا، یرفع القواعد من بیت ابراہیم اسماعیل، وہ کیا ہے، وہ بند تھی، پتہ بھی نہیں تھا، جبریل السلام نے ننگی کی، تو بتاؤ کنواں ہوگا وہاں؟ عجیب، کنواں ہوگا؟ سبحان اللہ، پھر یعنی آپ بتائیں اتنا جب وہ بند ہو گیا، کیونکہ نیچا تھا نا، تو جب سیلاب وغیرہ آتا تھا نا تو آبادی وہاں سے شفٹ ہو جاتی تھی پہاڑوں پر، پھر وہاں بس نماز وغیرہ کر لیتے تھے، وہ جاتے نہیں تھے کیونکہ مٹی، ایسے حالات تو تھے نہیں کہ صفائی ہو جائے آج کی طرح، پھر وہ بند ہے تو بند۔ تو اس وقت اسماعیل السلام، ابراہیم السلام نے جب ان کو تعمیر کیا ہے تو اسماعیل السلام بھی نبی تھے اس وقت، اس وقت یہ حال تھا کہ وہ ٹیلا تھا، اور اس کو تو اس وقت کنواں کہاں کو رہ گیا ہوگا، جب گھر پور گیا جو اتنا بڑا تھا تو کنواں تو ویسے نیچے ہوتا ہے، عجیب، اس لیے دوبارہ پھر اس کی آب زمزم کو کیا۔ تو اس لیے جہاں پرانوں کی مسندیں ہوتی، جگہ ہوتی ہیں، وہاں آب زمزم ہوتا ہے، کنواں کوئی نکالتا ہے۔ اب اس کی بالکل قریب کی مثال ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تھانہ بھون میں تھے، 3 بزرگ رہتے تھے وہاں، ان کو تینوں کو اقطاب ثلاثہ کہتے تھے، اس میں حضرت مولانا محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید، حاجی امداد مہاجر مکی، تینوں ہی حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اس لیے یہ خانقاہ اقطاب ثلاثہ کے نام سے مشہور تھی، پوری دنیا آتی تھی کہ 3 قطب وہاں ہیں، تو جن کو جس سے مناسب فیض اٹھاتا، حاجی صاحب کے فیضان زیادہ تھا اس میں ہے۔ تو جب یہ انگریز سے 1957 کی 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس نے مسمار کر دی اور سب ختم۔ 1857 کے بعد سے لے کر 1900، آپ یہ سمجھیں کہ 1920 سمجھ لیں یا اس سے کچھ پہلے، یعنی 50 سال کے بعد، 50 سال حاجی صاحب نے آرڈر دیا حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ کو، جاؤ تھانہ بھون میں بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت آئے تو اس کا منظر ہے، یہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں، 2 کمرے بالکل خستہ قسم کے، ایک آگے برآمدہ، ارد گرد کوئی خاص آبادی نہیں، ایک بستی چھوٹی سی، آ کر صفائی کرائی، حضرت بیٹھ کے وہاں آ کر آب زمزم کے اس کنویں کو نکالا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اب تمہیں سمجھ میں آ گئی بات، سبحان بعد میں غور کرتے رہے۔ اللہ، ماشاء اللہ، الصادقۃ والوحد، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا یہ قول ہے، اور یہ واحد صحابی ہیں جو رسول اللہ کی حدیثیں ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ کاتب تھے، وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، کبھی آپ غصے میں بھی کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں، کبھی مذاق کرتے ہوئے لکھ دیتا ہوں، فرمایا لا اقول الا حقا، میری زبان سے جو بات نکلے گی وہ حق بات ہے، یعنی اس سے بھی مسئلے مسائل صاحب نکالے فقہا نے۔ تو وہ ان کے پاس وہ جو حدیث کا صحیفہ تھا اس کا نام صادقہ تھا، صادقہ، اور وحد جو نا وہ زمین تھی جو ان کے والد نے وقف کی تھی، جس کا سالانہ جب کھجوریں آتی تھیں تو غریبوں میں وہ تقسیم ہوتی تھی، تو فرماتے تھے لا یرغبن فی الحیات الا الصادقۃ الوحد، مجھے زندہ رہنے کے شوق 2 وجہ سے ہے، اس صحیفہ صادقہ کی وجہ سے ہے کہ اس میں میں حدیثیں سناتا ہوں لوگوں کو جو میرے پاس آتے ہیں، سبحان اللہ، اور ایک وہ زمین کی وجہ سے ہے کہ جب اس کی سالانہ آتی ہے اور میں غریبوں تقسیم کرتا ہوں اور ان کے چہرے پر جو خوشی دیکھتا ہوں تو بس میں مست ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو حقیقت بات ہے، زندہ رہنے کے جو چارم ہے وہ صرف اللہ کی محبت کا کام اول نمبر پر ہے، اور پھر دین کی جو خدمات ہیں، اس وجہ سے زندہ رہنے کا شوق ہے، سبحان اللہ، میں دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، سبحان اللہ، میرے نزدیک تو یہ خلاصہ ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، کوئی کہتے ہیں یہ رہنے کی جگہ ہے، احمق آدمی ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بس یہ کمائی کی جگہ ہے، جیسے بازار میں تم جاتے ہو، دل جو گھر میں تمہیں مزہ آتا ہے بازار میں تو نہیں آتا، لیکن کمائی کرنی اگر نہیں جائیں گے تو پیٹ کیسے پالیں گے،
تو اگر ہم دنیا میں دین اور اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو آخرت میں جب گھر جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ تو لا یرغبنی فی الحیات، پہ اس کی عربی نہیں بنائی، ابھی میں نے اس کے اوپر عربی بنا لوں گا۔ اول نمبر پر یہ اللہ اللہ کا کام ہے۔ جب الحمدللہ اللہ کے جب مخلوق کی خبریں آتی ہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا فائدہ، یہ فائدہ ہو گیا، اس گڑھے میں گرنے سے بچ کے اس گڑھے سے، عجیب عجیب باتیں بتاتے ہیں، تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو شیخ کا ہمارا مقصد تھا حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کی مخلوق جو ہے جو وہ حزب الشیطان سے نکل کر حزب اللہ میں داخل ہو رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے دل پھر زندہ رہنے کو دل چاہتا ہے سبحان اللہ۔ کہ انسان زندہ رہے، ورنہ اس دنیا میں سوائے مشکلات کے اور سوائے تنگی تکلیف کے کچھ نہیں ہے۔ دار التکلیف ہے یہ، یعنی ویسی بھی تکلیف ہے اور ویسی بھی مکلف ہونے کے اعتبار سے بھی تکلیف ہے۔ یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ فرض ہے، یہ آرام ہے، یہ دار التکلیف دونوں اعتبار سے ہے۔ تکلیف بھی ہے اور اس مکلف ہونے سے، اور تکلیف اس سے بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ہے، تو اس لیے اب نہ فکر کریں ہم دوستوں کی، دعائیں نہ کریں، مانگے نہ۔ تو کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے یار کیا ان کے لیے مانگے، جی کوئی ایسی ہے کوئی کیا مانگے بھائی اللہ سے، کیا کیا مانگے ہیں؟ ہمارے شیخ نے مانگا تھا، آج ہمیں کام آ رہا ہے نا۔ جی شیخ نہ مانگتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ اب ان کا مانگا ہوا چل رہا ہے، ابھی تو ان کا مانگا چل رہا ہے، اپنا مانگا تو پتہ نہیں بعد میں ہوگا، ابھی تو ان کا مانگا چل رہا ہے۔